अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियत की टीचर और आज जो हम सबक पढ़ेंगे उस सबक का नाम है इबादत। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इबादत इबादत के मायने होते हैं बंदगी करना। इबादत जो है वो हर मज़हब में अलग अलग तरीके से, यानी कि इबादत का जो कॉन्सेप्ट है वो हर मज़हब में पाया जाता है। हर मज़हब जो है वो अपने तरीके से इबादत करते हैं, यानी कि अपने रब की बंदगी करते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम है और हम जो है वो अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। और क्या करते हैं, इबादत हमारी बहुत सारी, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारी हमारी इबादत है। ना सिर्फ ये कि बल्कि मुसलमान की पूरी ज़िंदगी ही इबादत है। वो किस तरह के, एक आम शख्स जैसे अगर कोई खाना पीना उठना बैठना करता है तो वो उसका यही शुमार होगा, लेकिन एक मुसलमान जब कुछ खाना खाता है तो वो क्या करता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, दुआ पढ़ता है, सोता है तो दुआ पढ़कर सोता है। तो क्या होता है, उसकी ये सब चीज़ें इबादत में शुमार होती है। उसका खाना इबादत में हो जाता है, उसका सोना इबादत में हो जाता है। तो मुसलमान की तो पूरी ज़िंदगी क्या है, इबादत है। तो सबक शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस सबक में। इबादत इबादत क्या है, यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ तारीफ लिखी हुई है इबादत की। इबादत क्या है, इबादत के आम मायने पुरसतिश और बंदगी और इंतहाई ताज़ीम करने के हैं। मैं बताया इबादत के मायने क्या है, बंदगी करना। शरीयत में इबादत से मुराद अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक उसकी रबूबियत और उलूहियत का कौली और अमली इजहार करना है। शरीयत में क्या है, इबादत से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला के ने जो भी तरीके बताए हैं उसके मुताबिक क्या है, उसको रब मानना। रबूबियत कहते हैं रब को, ठीक है, रबूबियत रब से निकला है। रब कहते हैं यानी कि जो हमारी परवरिश करने वाला, जिसने यानी कि जिसने हमें पैदा किया, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, ये कौन है, ये हमारा रब है। तो इस बात का इकरार करना। उलूहियत उलूहियत कहते हैं यानी कि इला से निकला है उलूहियत, और इला के मायने होते हैं माबूद मानना, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात को माबूद मानना, कि सिर्फ इबादत किसकी है, सिर्फ अल्लाह की है। तो अल्लाह को दिलो मतलब कौली और अमली, यानी कि ज़बान से भी और अमल से भी, इन दोनों चीज़ों का इजहार करना कि अल्लाह ही हमारा रब है और अल्लाह ही इबादत के लायक है। इबादत की कबूलियत के लिए दो शर्तों का होना ज़रूरी है। तो इबादत की कबूलियत के लिए यहाँ पर दो शराइत लिखी हुई है कि उनका होना ज़रूरी है। इबादत जब तक कबूल नहीं होगी जब तक कि उनमें ये दो शराइत नहीं, दो शर्तें नहीं पाई जाती होंगी। पहली शर्त है इबादत में इखलास। इबादत में इखलास, खुलूस नियत का होना बहुत ज़रूरी है। खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इबादत करना चाहिए, किसी और की रजामंदी या रियाकारी मकसूद ना हो। यानी कि आप इबादत कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हो, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हो। ये नहीं हो कि आपका मकसद जो है वो किसी और की रजामंदी हो, किसी और को खुश करने के लिए आप कर रहे हो, या फिर रियाकारी, दिखावा करने के लिए आप कर रहे हो। तो फिर अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये इबादत कबूल नहीं होगी। इसके अलावा देख लेते हैं दूसरी शर्त क्या है, इत्बा रसूल। इत्बा कहते हैं पैरवी करने को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, इत्बा। इखलास के साथ साथ इबादत की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ उस तरीके के मुताबिक की जाए जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तर्जुमा, और जो कुछ तुम्हें रसूल दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे बाज आ जाओ। यानी कि इबादत की पहली शर्त है खुलूस नियत, सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इबादत की जाए, रियाकारी दिखावा ना हो। दूसरी शर्त क्या है, जो भी आप इबादत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके के मुताबिक हो जो अल्लाह ताला और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तरीका। अगर उसके अलावा अगर आप उसमें इबादत में कोई और नई चीज़ शामिल करते हैं तो फिर वो बिद्दत वगैरह में आ जाएगी, वो कबूल नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इबादत कौन सी कबूल होगी, जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित, जो अल्लाह ताला ने बताई है और जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं। उनके अलावा इबादत में कुछ भी एक्स्ट्रा इजाफा करना, तो ये फिर क्या हो जाएगी, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। इबादत की यहाँ इकसाम लिखी हुई है। इबादत की तीन इकसाम है, ठीक है, यहाँ कौली, कल्बी और अमली इबादत। तारीफ लिखी हुई है इसमें, इनकी इसकी डिटेल लिखे पढ़ लेते हैं। कल्बी इबादत, कल्ब कहते हैं दिल को, ठीक है, जो दिल से इबादत की जाए। इसमें देख लेते क्या है, कल्बी इबादत वो इबादत है जो कि दिल से की जाए, यानी कि वो इबादत जिसका मरकज दिल हो, वो कल्बी इबादत कहलाती है। इसकी मिसालें दर्ज झेल हैं, यानी कि दिल से जो इबादत की जाए वो कल्बी इबादत कहलाती हैं। यहाँ मिसालें दी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना, यानी कलमा तैयबा की दिल से तस्दीक करना। कलमा तो हम सब पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन दिल से तस्दीक क्या करना, अगर हम इसके तर्जुमे पर गौर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ ہم دل سے اس بات کو مانیں کہ عبادت جو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں، رسول ہیں، آخری رسول ہیں. دل سے ہم اس کو اقرار کریں، یقین کریں، تو یہ ہماری قلبی عبادت ہوگی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے طریقے سے ایمان لانا کہ اس کے بعد دل میں شک و شبہ باقی نہ رہے. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی طریقے بتائے ہیں، جو بھی کچھ اسلام میں دین میں ہے، اس کو بالکل ایز اٹ از ماننا. یعنی کہ پھر اس میں آپ کو یہ شک و شبہ نہ رہے کہ ایسا نہیں، اس طرح نہیں. جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا ہے اس میں آپ کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو وہ بھی آپ کی قلبی عبادت کہلائے گی. ہر ایک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی بھی امید رکھنا. یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے، معاف کرنے والا ہے. اس بات کو یقین رکھنا. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا وغیرہ، یہ سب قلبی عبادت ہے. یعنی کہ کوئی بھی پریشانی مشکل آ جائے، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو رہا ہے آپ کو، تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جو آپ کا ذہن جانا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو سارے معاملات کو حل کرنے والی ہے. تو یہ بھی آپ کی قلبی عبادت کہلائے گی. اگر آپ کو کوئی پریشانی مشکل آتی ہے، آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، تو سمجھے آپ قلبی عبادت میں ہیں. اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال لاتے ہیں تو قولی عبادت ہوتی ہے. قول کہتے ہیں جو کہ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں. قولی عبادت وہ عبادت جو کہ زبان سے کی جائے، زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنا جسے ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں وغیرہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، استغفار کرنا، دعا مانگنا، مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ. یہ سب کیا ہیں، قولی عبادت ہوں گی آپ کی. یعنی کہ جس کا زبان سے اقرار ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی قولی عبادت ہو گئی. عملی عبادت میں آتے ہیں، یعنی کہ جس میں آپ کا عمل شامل ہو رہا ہو. عملی عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جسے انسان اپنے عمل اور فعل سے کرتا ہے. جیسے نماز قائم کرنا، آپ ایک عمل کر رہے ہیں نا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یعنی کہ آپ اس میں فزیکلی انوالو ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گی، آپ کی عملی عبادت ہو جائیں گی ساری. میں نے کہا تھا نا وہاں مسلمان کی جو وہ پوری زندگی عبادت ہے. اب دیکھیں آپ دل میں اگر آپ کر رہے ہیں، قلبی عبادت میں کیا چیزیں شامل ہیں، قولی عبادت میں دیکھیں عملی عبادت، یعنی کہ پوری زندگی ایک مسلمان کی کیا ہے، عبادت ہے. برائی سے اگر کوئی روک رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، ساری عبادت ہے یہ. آگے دیکھ لیتے ہیں. اب آئی ہوئی نماز عیدین کے بارے میں. نماز عیدین، اچھا دیکھ لیتے ہیں. عیدین کا لفظ عید سے ہے، اور عید سے مراد خوشی یا تہوار کا ایسا دن جو بار بار آئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سال بھر میں 2 دن خوشی اور تہوار منانے کے لیے رکھے ہیں. اس کے لیے ان دونوں کو کیا کہتے ہیں، عیدین، یعنی 2 عیدیں. عیدین جو ہے وہ کس ورڈ سے نکلا ہے، لفظ سے نکلا ہے عید، ٹھیک ہے. عیدین 2 عیدوں کو کہتے ہیں، اور عید ایک عید کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے، عید کو جو ہے وہ خوشی اور تہوار کا ایسا دن ہے جو بار بار آئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پورے سال میں 2 دن رکھے، یعنی کہ 2 عیدیں رکھی ہیں ہمارے لیے نا، تو اس کو عیدین کہتے ہیں. یاد رکھیے گا 2 عیدوں کو عیدین کہا جاتا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے پہلی عید جسے عید الفطر کہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو. یعنی کہ پہلی عید کون سی، آپ کی عید الفطر. اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ختم ہوتا ہے، رمضان مبارک کے روزے پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب شوال کا جو شروع ہوتا ہے اس کے پہلے دن کیا ہوتی ہے، عید الفطر، عید منائی جاتی ہے. آگے کہتے ہیں اس دن مسلمان روزے مکمل ہونے کی خوشی مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی عید ہماری کیا ہے، ہم جو ہے وہ پورے مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. تو پھر جب پورا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی خوشی میں کیا کرتے ہیں، عید مناتے ہیں. دوسری عید جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ذی الحج یعنی حج والے مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے. اس دن مسلمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اونٹ، گائیں، بکرے یا مینڈے وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں. دوسری عید کون سی ہے، دوسری عید آتی ہے عید الاضحیٰ، یعنی کہ ذی الحج میں آتی ہے. اور ذی الحج کی کون سی تاریخ کو آتی ہے، 10ویں تاریخ کو آتی ہے. اس میں آپ سب کو پتہ ہے اس میں ہم قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. یہ ہماری دوسری عید ہے. تو ہمارے اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے، عیدین. 2 عیدوں کو عیدین کہا جاتا ہے. مسلمان اپنا ان تہواروں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت نماز سے کرتے ہیں. نماز صرف ہمارے پر جو فرض نماز ہے وہ نہیں ہے، نماز ہماری زندگی میں دیکھا بہت ساری نمازیں ہیں فرض کے علاوہ بھی. جیسے فرض ہمارے 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن اس کے علاوہ بھی کون کون سی نمازیں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اشراق، تہجد، یہ نماز عیدین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نماز لکھا ہوا ہے. مسلمان جو ہے وہ اپنے تہوار کا آغاز کس سے کرتے ہیں، نماز سے کرتے ہیں، یعنی کہ نماز عید. عید کے دن اشراق کے وقت یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہننا، کھلے میدان یا عیدگاہ میں جا کر مسلمانوں کا اجتماعی
طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنا نماز عید کہلاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں اشراق کے وقت، ٹھیک ہے، عید کی نماز کب ادا ہوتی ہے؟ اشراق کے وقت، جب سورج بالکل طلوع ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم غسل کرتے ہیں، نہا دھوتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں عید کی نماز ادا کرتے ہیں جو کہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ، ٹھیک ہے، نماز عیدین کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ عیدین کی نماز صرف 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ دوسری نمازوں سے الگ نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی دونوں رکعتوں میں زائد تکبیرات ادا کی جاتی ہیں، یعنی کہ صرف کیا ہوگا، بالکل جیسے نماز ادا کی جاتی ہے بالکل وہی، بس تکبیرات کا اللہ اکبر کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز عید ادا کرنے کے بعد امام صاحب جمعے کے خطبے کی طرح خطبہ پڑھتے ہیں جس میں امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے جبکہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بتا دیا گیا ہے عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ کیا ہوگا، نماز عید ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر بعد میں نماز ہوتی ہے۔ نماز عید کے بعد لوگ خوشی خوشی گھروں کو واپس لوٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضیافت اور میل جول میں مصروف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ جو ہے وہ آپس میں دعوت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے اور میل جول میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نماز عید کے اب یہاں پہ کچھ آداب اور مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے خوب صفائی ستھرائی، خوشبو کا استعمال اور بہترین لباس پہننا چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کھجورے کھانا سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی جاتے تھے عید الفطر کی نماز کے لیے تو کھجورے کھاتے تھے، تو اگر آپ مطلب یہ عمل کرنا بھی کیا ہے، سنت میں ہے، ادب میں آتا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، پھر قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں جو کہ مسنون ہے، سنت ہے۔ نمازی عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، گاڑی میں نہ جائے، جب پیدل جایا جائے تو وہ کیا ہے، سنت ہے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے، یعنی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں تو ایک راستے سے گئے اور جب واپس آئیں تو کسی دوسرے راستے سے آئیں، تو یہ کیا ہے، سنت طریقہ ہے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے سویرے اشراق کے وقت جانا چاہیے۔ عیدگاہ آتے جاتے بآواز بلند تکبیرات پڑھنا سنت ہے، یہاں تکبیر کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے، یہ تکبیرات پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کلمات کہنے چاہیے، کیا، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادت قبول کرے۔ عید کے دن جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں، مبارکباد دیں، تو یہ والے کلمات لازمی کہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری عبادت کو قبول کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری عبادت قبول ہو رہی ہوتی ہے نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ یہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اور آپ کی دعاؤں، آپ کی جو عبادت ہم نے جو کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں یہاں پر ہے نماز جنازہ۔ کسی مسلمان کی وفات پر اس کی مغفرت بخشش کی سفارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں نماز جنازہ کیا ہے، کہ کسی شخص کا جب انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، مغفرت بخشش کہ اللہ تعالیٰ ان کی گناہ معاف فرمائے، تو اس لیے ہم سفارش کرتے ہیں اور اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ غسل، کفن اور دفن کی طرح مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ بتا دوں کیا ہوتی ہے، فرض کفایہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لینا تو سب کی طرف سے وہ چیز ادا ہو جاتی ہے، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ بھی کیا ہے، فرض کفایہ، کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ جب کچھ مسلمان یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی مسلمان پر یہ حکم فرض نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اب باقی لوگوں پر فرض نہیں کہ ہر ایک شخص اس کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے آدمی ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ضرور ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے لوگ ہوں جو کہ شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو بالکل سچے دل سے یقین سے مانتے ہوں، مسلمان ہو، مومن ہو، تو اور وہ پھر کیا کریں، اس بندے کی سفارش کریں، مغفرت کی بخشش کی دعائیں کریں، نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں، اگر ایسے 40 بندے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی جو سفارش ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ جس کی وفات ہوئی ہوتی ہے ان کے حق میں اس کی جو مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی فضیلت، نماز جنازہ کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، نماز جنازہ میں شامل ہونے اور تدفین تک ٹھہرنے کی بہت فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز پڑھے اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میت دفن کرنے تک موجود رہے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا 2 قرات کا کیا مطلب ہے؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 किरात 2 पहाड़ों के बराबर है। नमाज जनाजा की फजीलत देखिए कितनी ज़्यादा है कि जो शख्स किसी के नमाज जनाजा में जाता है तो क्या होता है, अगर वो शिरकत करता है नमाज जनाजा में तो उसे 1 किरात यानी कि 1 पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। जो शख्स नमाज जनाजा भी अदा करता है, नमाज जनाजा ही पढ़ता है और फिर क्या करता है, मैयत को जब दफन करने के आता है उसके साथ भी जाता है और मैयत की पूरी जो दफन वगैरह का जो पूरा सिलसिला होता है वो पूरा जब खत्म हो जाता है उसके बाद वापस आता है, तो उस शख्स के लिए 2 किरात यानी कि 2 पहाड़ों के बराबर सवाब है। तो इसलिए नमाजी जनाजा जो है वो पढ़नी भी चाहिए, उसमें शिरकत भी करनी चाहिए। नमाज जनाजा की शराइत, ठीक है, नमाज जनाजा की शराइत क्या है देख लेते हैं। जो आम नमाजों के लिए शराइत में है वही नमाज जनाजा की शराइत है, जैसे कि बावजू होना, निजासत से पाक होना, सतर का छुपाना, कबीला की तरफ मुंह करना वगैरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तुम अपने साथी पर नमाज पढ़ो, लिहाजा जो शर्तें आम नमाज के लिए हैं वही शर्तें नमाज जनाजा के लिए, ठीक है। नमाज जनाजा की शराइत क्या क्या होनी चाहिए, वही है जो एक आम नमाज के लिए कि भाई वजू आपने करना है, आपको पाक साफ रहना है, सतर का छुपाना है, किबले की तरफ मुंह करना है, ठीक है। नमाज जनाजा के अरकान या फ़राइज़, नमाज जनाजा के अरकान दर्ज झेल हैं, क्या है, सबसे पहले नियत करना, क़याम करना, सूरह फातिहा की क़िरात करना, रसूल सल्लम पर दुरूद पढ़ना, 4 तकबीरें कहना, मैयत के लिए दुआएं पढ़ना और सलाम फेरना, ठीक है। ये नमाज जनाजा की क्या है, अरकान फ़र्ज़ है, ये अदा करने लाजमी होते हैं। नमाज जनाजा का तरीका लिखा हुआ है, जनाजा एक हो या ज़्यादा किबले की तरफ रखा जाए, मैयत मर्द हो तो इमाम उसके सामने सर के बराबर, औरत हो तो उसके दरमियान में खड़ा हो जाए और नमाज अदा करने वाले उसके पीछे खड़े हों। सफ़े बनाने के बाद इमाम नमाज जनाजा के इरादे से अपने दोनों हाथ जो वो कंधों तक या कानों की लौ तक उठाए और पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहे, फिर सूरह फातिहा पढ़े। इसी तरह दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़े और तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआएं करे और फिर चौथी और आखिरी तकबीर कहकर सलाम फिर ले। ये पूरे नमाज जनाजा का तरीका है, नमाज जनाजा इस तरह अदा की जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सबक समझ आ गया होगा। इसमें हमने इबादत के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, इबादत क्या होती है, इबादत की जो है वो शराइत क्या है, इबादत की इकसाम पढ़ी हमने, क़ल्बी, क़ौली, फ़ेली। फिर उसके बाद हमने ईदैन के बारे में पढ़ा, 2 ईदों के बारे में, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। उसके बाद हमने नमाज जनाजा के बारे में पढ़ा। तो अब आप लोग को जो भी होमवर्क दिया गया है, आप लोग जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद उस होमवर्क को क्या करेंगे, हल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।